الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاة تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں با مقصد خطابات تساں احباب سماعت فرما چکے ہو مختصر وقت واسطے میں چند معروضات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ تورا سادہ مل بہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے اور سارے دوستیں دائے پروگرام کرنا اللہ قبول فرماوے موجودہ دور ہے ساری تواری جڑی دینداری دی کیفیت ہے وہ بالکل ہی تقریباً نہ ہومن دے برابر ہے قرآن مجید دے نال سادہ تعلق کمزور ہی نہیں بلکہ تعلق سروں ہے ہی کہنا نہ کوئی تلاوت دا وقت کڑ دے ہیں نہ کریں قرآن پاک کو سنن دا وقت کڑ دے ہیں نہ کریں قرآن پاک کو سمجھن دا وقت کڑ دے ہیں ہی واسطے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے افلا یتدبرون القرآن کیا اے لوگ قرآن پاک تے غور و فکر نہیں کریں دے جنہیں کو توحید سمجھ نہیں اندی جڑے رب دا در چھوڑ کے غیر نال ون کے اللہ نال شرک کریں کیا انہیں قرآن تے غور کریں نہیں کیتا جنہیں لوگیں جی انسانیت کہنی اخلاق کے واقف کہنی بے ادب ہیں کیا انہیں لوگ قرآن پاک تے غور کرے نہیں کیتا اور جڑے لوگ حرام خور ہیں حلال والے پاسے نہیں ہیں جنہیں دے روزی دے اسباب اور ذرائع حرام دیں کیا انہیں قرآن تے غور کرے نہیں کیتا اور جنہیں دے دل چ اللہ تبارک و تعالی دا ڈر کہنی خوف کہنی حیا نہیں ریا بس اپنی مرضی دی زندگی بسر کرے میں بدن رب نے بڑے آسان انداز ہے کہ شکوہ بیان فرمائے کیا انہیں قرآن تے غور نہیں کیتا یا یہ غور کرنے دی کوشش کریں تا انہیں دے دلیں تے تالے لگے ہوئے ہیں ام علی قلوب اقفالھا انہیں دے دلیں تے جندرے لگے ہوئے ہیں کیا لمحہ فکری ہے کہ این مقام ذیشان تے رب نے این نہیں فرمایا کہ کیا انہیں دے زبانیں تے تالے لگے ہوئے ہیں یعنی زبان نال پڑھنا ضرور ہے لیکن اصل جڑا مقصد ہے قرآن دے نزول دا وہ ہے کہ قرآن کو دلوں پڑھنے دل نال غور کرنے قرآن دے آیات ہیں قرآن پاک دے احکامات ہیں
آج ساری معیشت کیوں برباد ہے؟ سارے اندر سود عام کیوں ہے؟ سارے اندر دھوکہ عام کیوں ہے؟ اسا قرآن کے واقف قائم سے اسا مشرک کیوں ہیں؟ کیونکہ سارے اندر قرآن دی تعلیم کہیں اسا پڑھانے نہیں سے جان دے اسا وال رواج بنایا ہوا ہے قرآن پاک دے ذریعے اسا کوئی ختم پڑھاونا ہوئے ول کرائے دے بندے سر گی دے کوئی مردہ بخشواونا ہوئے کرائے دے بندے سر گی دے آپ تو سہمت کریں نہیں سکی تھے ہی واسطے میں آج مختصر جائیں پیغام اے عرض کرنا چاہنا کہ اسا سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسا قرآن پاک کو پڑھن دی عادت بناؤ سمجھن دی عادت بناؤ غور کرن دی عادت بناؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ والے وچوں اگر کوئی بندہ چاہ دے کہ میں صبح صبح وادی عقیق ونجاں اور وادی عقیق ون کے میں کو تا وجے کوہانے والا دو اونٹنیاں مل ونجن قطع رحمی نہ کرنی پوے رشتہ داریں کو تکلیف ہی نہ تھیوے چوری ڈکیٹی بھی نہ کرنی پوے کہیں دا حق بھی نہ مری جے تو ایویں بغیر کہیں وجہ دے مفت وادی عقیق کی چو وڈی کوہان یا دو اونٹنیاں مل ونجن کیا تسا پسند کریں دے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر ضرور یہ تے بے شک اچھی بات ہے اگر مل ونجن تو ایک نے وڈی بات بھی کیا ہو سکتی ہے پیسے بھی نہ لگن بغیر محنت کیتے بغیر کہیں دے کہیں کو تکلیف دیتے دو اونٹنیاں مل ونجن بھی کیا چاہیے نبی علیہ السلام فرمائے ول میں تو کو شارٹ طریقہ دسے نا تواڈے وچوں جیڑا بندہ صبح جیڑا بندہ قرآن پاک دی ایک آیت کو سمجھ کے چا پڑھے یعنی وہ کو سمجھے سکھے اور ان دی تلاوت کرے فرمایا او وادی عقیق دی وڈی کوہان علی ایک اونٹنی کے کئی حصے بہتر ہے اللہ دے نبی اگر دو ایتا فرمایا دو اونٹنے کے بہتر ہے اللہ دے نبی اگر ترائے ایتا فرمایا ترائے ایتے کے زیادہ ترائے اونٹنے کے زیادہ بہتر ہے اخبار کو پورا ٹائم دینے ہیں فصل کو پورا ٹائم دینے ہیں دکان کو پورا ٹائم دینے ہیں گھر پورا ٹائم دینے ہیں کاش کے اسائیں کتاب قرآن پاک کو وقت دیتا ہونا تے سارے مسائل حل تھی گئے ہونا اسا کئی سارے بزرگ ہیں جنہیں دیا ماشاءاللہ سفید ڈاڑیاں ہو گئے ڈاڑے نانے بڑھ چکے ہیں اجا تک انہیں کو ناظر قرآن پڑھن نہیں آندا تے زلزلے نہ آسن تبیا کیا آسن حالات سارے کیوں کشیدہ تھی دے میں جھگڑے تنازع حسد غیبت چغلی افراتفری ان دی وجہ یہ ہے کہ سارا قرآن نال تعلق نہیں رہا اساں جتنا وقت موبائل تے لیندے ہیں کاش کہ اساں اوندا کوئی ایک چوتھا حصہ بھی قرآن واسطے کر دے تے اللہ سا کو پوری دنیا سمجھا دے جغرافیائی نقشہ دنیا دا قرآن چو سمجھ جاندے سائنس قرآن چو سمجھ جاندی ہے میتھ ریاضی قرآن چو سمجھ جاندی ہے یاد رکھا ہے رب نے سا کو اکھیں نیچن لیکن اکھیں دا جڑا نور روشنی ہے وہ قرآن تے غور کرن والی سا کو سمجھ جاندا ہے اے اماں اے ابا اے بیوی اے بھیڑ اے بیٹی اے ہمسایہ اے وڈا اے چھوٹا اے حلال اے حرام اے شرک اے توحید اے اپنا اے پرایا اے انہیں سارے دا فرق ہوں ولے اندے جڑے ولے بندہ قرآن تے غور کرے جڑا قرآن تے غور نہ کرے وہ ایویں حیوان ہوگا وہ ایک بڑھڑی عورت آئی کل ہی گھر دی فیملی دی عورت آئی ان دا ہکو پوترا غیر ملک رہندا ہا جی میں سارے پاسے سعودی دبئی دا رواج ہے وہ وال ہر 6 مہینے دے بعد ڈرافٹ بھیجیا خط بھیجیا چٹھی بھیجیا وہ چٹھی تے خط دے وچ خرچے دے پیسے بھی پا کے بھیج چھوڑنا لیکن وہ بڑھڑی ان پڑھ آئی وہ کرے ہی اپنے پوتر دی چٹھی کو کھولیا کہنا ہا ڈاکیا چٹھی دے ویا ہوں چٹھی کو چاویا اپنے منہ نہ لاویا متھے نہ لاویا چمیا چٹیا تے آکھیا ہائے میرے پوتر دی چٹھی وال ایک صندوق بنائی پئی آئی اون دے وچ رکھ دینی آئی اگلی چھمائی بی چٹھی آئی ہے وہ ہی رکھ دیتی سی ود بیا کھاتا ہے وہ بھی رکھ دیتے سی الماری بھریج گئی صندوق بھریج گئی بڑھڑی بیچاری چڑدی بیمار تھئی تے علاج دے پیسے کہنان بھوک تھئی تے ٹکر دے پیسے کہنان آخر کار مر گئی بستی والے رشتہ دار سارے کٹھے تھے انہیں کہ بھی ہکو پوترا لیکن نہ خلافا اما دا خرچہ ہی نہیں سی جا بھیجا سارے پوتر کو برا بھلا آکھن پائے گا نال ایک ہمسائی بڑھڑی آئی اون دے کٹھے رہندی آئی نال دیوار شریک آئی اون تبصرے سنین تو وہ لنگ آئیے ٹور آئیے اون کہ وہی بڑھڑی دے رشتہ دار ہو تو سائیں دے پوتر کو برا بھلا نہ آکو میں اینی شاہداں گواہاں ڈاکیا ضرور اندہ ہاں دے پوتر دی چٹھی ضرور اندی ہے
لیکن اے میں کو نہیں پتا جو خرچہ پانی بھی بھیجندا یا خیر انہیں گھر دی تلاشی کی ایک صندوق لبھی انہیں صندوق دا وہ جندرا تالا کھولیا تے وہ صندوق چٹھیاں کے بھری ہوئی والو رشتہ دار جیڑی چٹھی کھولن اون دے پیسے جیڑی چٹھی کھولن اون دے پیسے جیڑی چٹھی کھولن اون دے پیسے سارے سر پکڑ کھڑن تے آکھن لگن کاش بڑھڑی پڑی ہوئی ہوے آ خط تے چٹھی اپنے پوتر دی کھلیندی رہے آ تے چڑ جے نہ مر رہا بھوکی تھی کہ نہ مر رہا بیمار تھی کہ نہ مر رہا تے بھوک وچ نہ مر رہا سارے آکھن لگے نما پڑھی ہوئی ہوے آ تے پوتر دے خط کو کھولیا تے پڑھیا تے پیسے بھی لب ونجنا جیڑا حشر تے جیڑا طریقہ بڈھڑی نے اپنے پوتر دی چٹھی نال کیتا وہ حشر تے وہ طریقہ تے میں اللہ دی چٹھی نال کیتا ہویا ایویں فجر نال جو پہلے تے مسجد ونجن دی توفیق نہیں تھی این ڈنگر کو جے ونجے ہی صحیح پتہ کیا کرے سی جیویں کہ جے وڈا قرآن دا عاشق ہووے یو ساری پیڑے نسوار والی تھوک قرآن تے لیندا تے باہرو ایڈو چمی پئی اوڈو چمی پئی اوڈو چمی پئی وت الماری وچ رکھی پئی بندہ کوئی مارے پہوڑا ہی دے سر وچ بھئی چمی جان واسطے آیا قرآن کدیں ڈاکٹر دے دتے ہوئے بروفن دے سیرپ کو بھی چوم چٹ کیتے وے کدیں کوئی دوا علاج کو بھی چوم چٹ کیتے وے او آدھے جے تک کھاؤں نہ کیویں شفا ملسی بھئی جے تک قرآن کو پڑھ سو نہ کھول کے سمجھ سو نہ اللہ تمہارے دل کیویں منور کرے سی غور کرنا چاہیے قرآن کریم دے فکر کرنی چاہیے قرآن دے وڈے ہو چھوٹے ہو قرآن پاک دے لفظیں دے غور کرو میرا تجربہ ہے تے میرا ذہن ہے میں ہر بندے کو یہ بات ودا کرے نا جیڑا بندہ زندگی اس قرآن پڑھن نہیں جاندا تے بندے تے موت آ ونجے تے ایویں مر گئے جویں گڈا مر گئی ہوے ایویں مر گئے جویں کتا مر گیا ہوے ایویں مر گئے جویں جانور مر گیا ہوے ساری زندگی اللہ دا دتا ہویا کھندا رہ گئے لیکن اللہ کریم دے کلام کو پڑھن دی جرات نہیں سی کیتی رب دے قرآن تے غور کرن دی کوشش نہیں سی کیتی ہی واسطے اللہ پاک نے شکواری تے ہوئے تجارت کرن والے ہو ہوئے دکاناں چلاون والے ہو او دنیا دیاں فصلاں رہاون والے ہو دنیا دے کاروبار کرن والے ہو افلا یتدبرون القرآن امالا قلوب اقفالها اللہ فرمائے دے تو کو کیا تھی گئے تو سا میری کتاب تے غور نہیں کریں دے توڑے سود دا حل قرآن چے توڑی شراب دا حل قرآن چے توڑی رشوت دا حل قرآن چے توڑے دھوکے دا حل قرآن چے توڑی بیماری دا حل قرآن چے توڑی بے برکتی دے خاتمے دا حل قرآن چے توڑی بدامنی دا حل قرآن چے توڑی توحید سمجھن دا ذریعہ قرآن ہے جے قرآن تے غور چا کرو اللہ تھوڑے سارے مسئلے آسان کرے جوان ایک مسلمان تھے نبی پاک دے دورے ابے ان دے کپڑے لہا گی دن ہر شاید چاہ گی دیئے مدینے ونجن دا ارادہ کیتے حال لکھاں پتی خیال آئے سی چلو میری اممہ میں کو ایمیں نہ ونجاڑے سی دیوار دے بارو کھڑ کے اممہ کو آواز دیتی ہے جو ایمیں میں مسلمان تھی گیاں تو ایمیں میں پیا مدینے تے ابے کپڑے لہا گے در اممہ ہی واتی میں کو کوئی چادر کو کپڑا دے تاکہ میں اپنا تن کج کے ونجا اممہ نے دیوار دے اتو کے ایک ٹاٹ سچے ٹاٹ جیندے گھا پٹھے کریں دے ہو تو ٹوکا ٹوکیں دے ہو وہ ٹاٹ سچے سی تے آکے دی میرے نظریں کے او ڈھر تھی مانجی پیورا دے دا دین چھوڑ دیتے ہی چلو ماں پوترالے رشتے دائی ہو احساس ہے جو ایک ہیں ٹاٹ تے این کیا کیتے ہوں ٹاٹ دے دو ٹکڑے چا کیتن سی ایک دی دھوتی چا بنائی ہے زلونگی منچھل تے بے کو کیا کیتے سی کانڈ تے چا پاتے سی تے ٹور پہ سب شاید چھوڑی میں دے لکھاں پتی ہے اے مدینے پہنچ گئے مسجد نبوی ہے فجر دی نماز تھی کھڑی آئی تے اے آ کے پاسے کے پائے گئے ٹھاٹ ڈھائی زور دی تے ایندے کنے کوئی چادر لکاری کہنا مسلمان تھی اے بائے گئے نبی علیہ السلام نماز دے بعد فرمائے اوے رجل اوے بندہ اڑے آمی ذرا کون ہی نواں لگ دیں تو اے آکھن لگے اللہ دے نبی میرا نام عبدالعزہ ہے
عبد العزا عزا بت دا نا ہا میں عزا دا بندہ میرے پیو مارے میرا نام عبد العزا رکھیا آئی میں مکے دا ریشیاں فلانے دا پتراں فلانا قبیلہ ہے اچھا کیویں آیا ودیں تیرا حال کیا ہے تیرا عشر کیا ہے ادے اللہ دے نبی میں تو بڑا سنی سکیا جیڑے ویلے تساں مکہ مکرمہ وچ رہندے آوے میں لوک لوک کے تواں تلاوتاں سندا ہاں تواڈے قرآن پاک کو سندا ولی چا سندی آئی بڑا مزہ آندا آئی میرا دل دا میں بھی ایک کلام کریں پڑھساں میرا دل دا میں بھی کریں یہ تلاوتاں کرے ساں میرا دل دا میں بھی کریں یہ قرآن پڑھساں بس میرے دل خیال ہے پیسہ تے آمن منجن والی شے ہر شے چھوڑ چھڑا کے میں مدینے والے پاسے آ گیا بس ہن میں تہاڈا شاگرد بننا چاہنا تے جیڑا قرآن پڑھ دے کھڑے آوے نماز وچ ایو قرآن یاد کرنا چاہنا اللہ دے پاک نبی فرمائے آج دے بعد تیرا نام عبد العزا نہیں بلکہ تیرا نام عبداللہ ذوالفجادین ذوالفجادین دا مانا ڈوٹا ٹیالا عبداللہ اچھا دسات کو کیڑی شے دا شوق ہے ادے اللہ دے نبی میرا شوق ہے میں ہر ویلے اللہ دا قرآن پڑھدا رہا چاچا جی ادھر آئی دے دکھائے بزرگ ادھر آئی دے دکھائے زندگی گزر گئی قرآن پڑھن دا ڈال آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صحابی دی ڈیوٹی لائی نے کہ کو قرآن پڑھایا کر پڑھ نہ سکدا ایرڑے کی اٹکدا بیٹھے جوڑ بیٹھا کریں دے اٹکدا بیٹھے کوشش کریں نہ پے لفظ دوراواں ایک دی گزر گئے بیا دی گزر گئے بیا دی گزر گئے شوق نہیں ہوا ہر ویلے میں اللہ دے قرآن کو پڑھدا رہاں فجر دی نماز دے بعد چاند دین دے بعد مسجد نبوی دے سین وچ بیٹھا ہویا ہے اللہ دے قرآن کو پڑھدا بیٹھے تے جیڑے بندے کو نواں نواں شوق ہوئے وہ وجہ نہیں دیتا کہ آواز اچھی ہے یا آواز جھکی ہے ان آواز اچھی تھی من لگ گئی ہے مسجد نبوی دے سینج بیٹھا ہویا ہے اچھا اچھا قرآن پڑھدا بیٹھے اچھا اچھا قرآن پڑھدا بیٹھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ نے روب دیتا اللہ نے دبدبہ دیتا اللہ نے جلال دیتا حضرت عمر میں کہ اچھی آواز چہکل دے کے آدن و نوجوان ذرا حولی قرآن پڑھ اچھا پڑھدا بیٹھے سارے ذکر چ خلل اندے حولی پڑھ ذرا حولی پڑھ اللہ دے پاک پیغمبر محراب وچ بیٹھے ہیں مسجد نبوی وچ مصلی تے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا عمر محلا نہیں یار عمر روکون یار دڑکے نال نہیں علینا ہوندا اونچائی میں نہیں علینا ہوندا کاوڑ نہیں کرنی ہوندی غصہ نہیں کرنا ہوندا تے کو کیا پتہ میں نماز پڑھا کے سویل دا دیدا بیٹھا اے نوجوان قرآن بڑے شوق نال بیٹھا پڑھ دے اللہ پاک نے آسمانہ تھوں فرشتے نازل فرمائن جڑے اندے آسے پاسے بے کے دی مدد دی دعا بیٹھے کرن تے فرشتے اندے نال رحمت دے پر وچھائی بیٹھن جڑا بندہ قرآن کو غور کرن دی کوشش کرے اللہ دی رحمت دی پناہ چاہے نران دے جڑا قرآن تے غور کرے اللہ دے فرشتے ان دی مدد دی دعا کریں دے رہا جڑا بندہ قرآن تے غور کرے اللہ دے سارے مسئلے حل کر دینا رہا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا آج بھی اگر ایسا قرآن تے غور کرنا شروع کر لوں اللہ پاک سارے مسئلے بھی حل کر دے سیدھے اللہ سکون بھی نصیب کر دے پڑھ دے رہا دے وہ قرآن معذرت نال اکثر ناراض نہ تھی وے ساڈے وچوں کئی بندن جنہیں کو یہ پتہ کوئی نہیں آیت الکرسی کیڑے سپارے چ تے ہوندی کیا ہے سا کو یہ پتہ کہیں سورۃ اخلاص کیا فتوی لاون دے بادشاہ ہیں غیبت کرن دے شیر ہیں تبصرے کرن دے شیر ہیں زمینیں گھنن دے شیر ہیں چودھری بنن دے شیر ہیں کیس کرن دے شیر ہیں الزام لاون دے شیر ہیں کیا فائدہ ہے جی زندگی دا جڑی قرآن دے بغیر پہ گزرنے دے ہو میں آدھا ہونا وہ جڑے بادشاہ رب دا کلام واسطے تو اکلو ٹائم نہیں ان دی زمین تے رہن دا تو اکو کوئی حق نہیں جڑے بادشاہ دا تسا قرآن دی میں پڑھ سکتے وہ بادشاہ دے دیتے ہوئے روزی کو کھاون دا تو اکو کوئی حق نہیں ایسی جگہ تے لگے وجہ جیتا رب دی زمین دا تعلق نہ ہوئے لیکن نہ ممکن ہے ایسی جگہ تے لگے وجہ جیتا رب دا روزی نہ تقسیم تھی نہ ہوئے لیکن نہ ممکن ہے جے کھاونا رب دا ہے زمین رب دی تے رہنے تے رب دے قرآن تے غور بھی ضرور کرنے
اللہ دے قرآن تے غور کرو اے شرک کداں دے ختم تھی گئے ہوئے نا اے نوجوان بندوقاں دے کلاشنا چاہ کے کاچر مولی دی طرح انسانے کو ہمسائے کو قتل پہ کریں نن تینے چی حیا آ گئی ہوئے میں کل پرسوں پوسٹ پڑھی ہے ڈاکٹر افندی دی کراچی تو ڈاکٹر افندی وہاں کہ بھئی میں ہسپتال ہوں میری ایمرجنسی وارڈ ہے ڈیوٹی ہے ایک نوجوان آؤ کو سر گولی لگی پئی ہے وہ کو چائن جلدی نال تو جو ہی میرے کیا ہے میں ہوں دائیں آپریشن شروع کرنے لگا تو دروک بھاجے تے میرا ہاتھ پکڑ کے آتے ڈاکٹر صاحب پتہ کوئی نہیں زندگی دا وفا کرے نہ کرے میں جڑے ویلے مر ونجا میرے مرن دی خبر میرے گھر نہ بھیجا میرے مرن دی اطلاع میرے گھر نہ بھیجا یہ ڈاکٹر صاحب دا اپنا بیان وہ آکھن لگے میں بڑا حیران تھیا بھئی کیوں بھئی لوگ تے ہتھوں آدم دی ساری اطلاع بھی جائے تیرا کیا حال ہے وہ آکھن لگے ڈاکٹر صاحب عجیب جی کہانی ہے نوجوان آئی نوجوان اے سارے حالات ہے قرآن کو دور تھی مرتے کیڑے آدھے ڈاکٹر صاحب مجھا ترائے بھینی انتے ایک والدہ والد میں ڈٹھا ہی کہنا ہی فوت ہو گئے سارے گھر دی روزی دا کوئی ذریعہ آمدن نہیں میں آنجڑا مزدوری کرانتے سارے گھر دا ٹکر پک دے تریجا دیوار ہے میں کو مزدوری نہیں ملی آج چوتھا دیوار ہے میں کو مزدوری ملی ہے پہلا نہیں آئی میں مزدوری کے اندر بھی آمد 1300 میں کو مزدوری ملی ہے چھوٹا جیاں موبائل بھی میرے ہاتھ سے جائی میں کو ڈاکو پائے گئے منت کریں دے رہے گئے جو پیسے واپس کر لے 1300 دا تا مسئلہ کہنا لیکن مجھا بھینی میری انتظار چل 1300 دا تے مسئلہ کہنا لیکن میری اممہ میری انتظار چاہی میں بڑا زد کی دی رہ گیا آخر کار 1300 دی وجہ تو میں کونہ نے سر سے گولی مار دیتی ہے شام تھی وڑا لیے مجھا بھینی روٹی دی انتظار چوسا جڑے ویلے موت دی خبر گئی ہو سکتے برداشت نہ کر سکن وعدہ کرو میرے نال میری موت دی خبر میرے گھر تک نہ پوچھے سو اگر میری اممہ حوصلے چوہے تے اطلاع دیوائے تے باپ اے ڈاکٹر صاحب 1300 امانت ہے اے موبائل بھی امانت ہے اے میرے گھر پوچھا دیوائے تے یاد کرائے ایک میری آخری نصیحت سے بھی عمل کرائے میری چھوٹی چھوٹی جڑی بھین ہے فجر جڑے ویلے نکتا تے آدھی ہے بھائی جان میرے واسطے جتی بھی گی دیا ہوئے میرے کو جتی کہنی ونجن سید پہلے میری بھین دی جتی گھنائے وال میری اممہ کو بقایا پیسے دیوائے اے موبائل ویچ کے گھر دا خرچہ کرے سی اے حالات ہیں ڈاکٹر سے بعدے میرا کلیجہ پھٹن تے آگئے اے جڑے ملک جا 1300 دی وجہ تو بندہ قتل ہوئے اتھا امن کی نے آ سکتے جڑے ملک جا چھوٹے جے موبائل دی وجہ تو ترائے بھینی دا بھرا ماریا ونجے اتھا سکون کی نے آ سکتے وہ جتا معیشت تباہ ہوئے جدے گھر دا تباہ پٹھا تھیا لاتا ہوئے جدے گھر دیا روچہ نہ پیا پکنیا ہوئے اتھا کی میں رحمت آ سکتی ہے اللہ فرمے تے جوڑ ونجو قرآن نال میں اللہ تو کو چوریں کے بچا چھوڑے سا جوڑ ونجو قرآن نال میں اللہ تو کو قتلیں کے بچا چھوڑے سا جوڑ ونجو قرآن نال میں اللہ تو کو ڈکیٹیں کے بچا چھوڑے سا جڑے ویلے قرآن کو سمجھن دی کوشش کرے سو میں اللہ تو زندگی پاکیزہ بڑا چھوڑا پتر کو قرآن کرے نہیں سے پڑھایا دھی کو قرآن کرے نہیں سے پڑھایا جی ہیں آپ جاہل تا جی ہیں اولاد جاہل آپ ہی ساری زندگی پہوڑا چھا چھا پوشا ملین سی منجھیں گمی جا پتر کا بھروت ہے رو کوئی پہوڑا پکڑوا رہی تسی یہ وڈا تھی کہ پہوڑا تیرے سر رچ نہ مرے سی تا کیا کرے سی جندی دماغ چی پوسی ہے جڑا فجر کنے شام تک کریں دا ہی ڈنگریں دی گھڑے ایکو میں بندہ کیویں منا جڑا سارا دین جانوریں دے کٹھے گزرے دے ایکو کیا پتا ابا کون ہوئے ایکو کیا پتا انسان دی قدر کیا ہے ایکو کیا پتا انسان دا وقار کیا ہے اگر تسا اپنی زندگی سونی کرنا چاہتے ہو قرآن نال تعلق بناؤ یہی کو حل نہیں ہے بھائی رحمت اندیے برکت اندیے عزت اندیے قرآن نال تعلق بناؤ اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی یاری لاؤ قرآن نال غور کیتا کرو قرآن تے ایک ایک آیت کو پڑھیا کرو ایک ایک لفظ کو پڑھیا کرو ہی واسطے اللہ نے فرمایا تو کیا تھی گئے ارڑے کی میں آخری بات کرنا چلو بات ختم کرنے کافی دیر دے تسا احباب بیٹھے ہو میں ویسے مقامیاں میں صرف پیغام دیونا چاہنا اپنے بزرگیں کو بھرامے کو وسیب کو کہ روز قرآن پڑھیا کرو نیوے پڑھ سکتے حافظ قاری صاحب کی نے بائے کے پڑھیا کرو حضرت حکیم بن حزام صحابی رسولن عمر 80 سال آئی
تے حضرت معاذ بن جبل کے قرآن پڑھن میں نے جنہیں دی عمر 30 سال ہے. حکیم بن حزام 80 سال دا بزرگ 30 سال دے جوان حضرت معاذ بن جبل کے قرآن سکھن میں نے. کہیں پوچھے ہیں سی حضرت تساں بزرگ ہو خیر تے حضرت حکیم بن حزام آکھن کے نہیں دے بزرگی دی کیا گال ہے. انما اہلکنا تکبر یہ آ کر دے ساتھ کھا گئی ہے اون دے کنے قرآن دا علم میں اپنے بڈھے پہ کو دیکھاں یا قرآن دے علم کو دیکھاں یاری لاؤ قرآن نال تعلق بناؤ قرآن نال. مسجد نبوی ایک شیخ ہیں جنہیں کو محدث مدینہ آکھیا ویندے شیخ عبد المحسن علی باد حافظہ اللہ تعالی مدینہ یونیورسٹی دے بھی لیکچرار ہیں مسجد نبوی دے مدرس ہیں بڑے ہزاریں دی تعداد تے طلباء انہیں کنے قرآن سکھ دن تدین سکھ دن. انہیں کنے ایک بندے پرچی لکھ کے سوال کی تھے شیخ میری عمر ڈھیر تھی گئی میں قرآن دا حافظ بننا چاہنا کیا میں حفظ کروے سا جی میں سارے حافظ استاد ہیں کہ کوئی ان پوچھے تے اساں پہلی سٹا دیں نا بابا ہن تیرا کم نہیں حفظ واسطے نا بس 10 سال کے پہلے اساں آپ ہی ہو جیا ماحول بنایا ہوا ہے. 10 سال کی نے چھوٹا اے ہن بڑا تھی گیا 14 سال ہن نہیں پڑھ سکدا پیچھے وہ دے حافظ تے انکار کیتے پیچھے کوئی بکریاں گھن دے بیا کیا کراں. شیخ آکھن لگے مسکرا کے کیوں نہ کر سکدا جدا میں قرآن حفظ کیتے میری عمر 50 سال آئی خود فرمائے جب میں حفظ کیتے میری عمر 50 سال آئی تے میں آپ حیران تھیاں میں والغور کیتے نال سارے دوستان میں انہیں کے پوچھے شیخ دی آپ کی عمر کیا ہے انہیں کہ ہون انہیں دی عمر 90 سال ہے 90 سال دی عمر ہے مسجد نبوی دے مسلے تے بائے کے صاف تے بائے کے اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھے دے 9.5 سال دے بعد پہلے بچ دے نہیں کوئی 90 تک پجائے سارا کیا خیال ہے جے پجے ہی صحیح دینا گھندا پیا ہوندے. میں ایک بار جمعہ پڑھایا بندہ ایک مسجد واڑا آیا میں جمعے دے وچ ہی سوچوں میں اے آیا تک کدی نہیں چلو ملتے ہیں نماز دے بعد میں کو ملیا میں کہ حضرت کی میں آج بھول پیو کیا آکے تو پتہ تے ساڈا وڈیرا جڑا نا کافی دیواریں تو بیمار ہے دیندا گھندا پے ان درا کلیاں گال تے سنائے میں درا سائیڈ تے آ کے کوئی اٹھی کے نہ دعا کرائے اللہ ٹور چھوڑے واہ وے میں کہ لا حول میں کہ میں ٹورامن واسطے بیٹھا تھا میں تک لبھیا پورے ضلع وچوں آکھے میں بس تو ہاتھ جو چیسو ساری چھیل چھوڑ پوسی اساں 90 سال آئے کہ کاکا ہیں او 90 سال دا بزرگ قرآن بیٹھا پڑے ہوئے قرآن بیٹھا پڑے ہوئے یاری لاؤ قرآن نال تعلق بناؤ قرآن نال. آخری بات بھی میرے نبی دا صحابی ہیں جنہاں نام ہے حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ جنگ بدر دے قیدیاں جو شامل ہیں. جنگ بدر جڑی 2 ہجری کو ہوئی آئی 17 رمضان آئی 313 دی تعداد مسلمانہ دی آئی 1000 دی تعداد کافران دی آئی 70 کافر مر گئے 70 کافر قید جا گئے. حضرت جبیر دن میں مسلمان کہنا ہویا میں بھی انہاں قیدیاں جو شامل میں اللہ دے نبی میں کو پکڑ کے مسجد نبوی دے پلر نال باندھ دیتے میں بدھا کھڑا وقت گزرتا رہ گئے. نماز مغرب دا وقت ہے اللہ دے نبی نے نماز مغرب دی امامت کروائی ہے میں بدھا کھڑا صحابہ نے صفہ بنائیں میں بدھا کھڑا میں اللہ دے نبی نماز شروع کی دیئے جڑے ویلے سورۃ الفاتحہ پڑھی نے میں سندا کھڑا تے میں بدھا کھڑا میں فاتحہ جڑے ویلے مکائی نے آپ نے فاتحہ پڑھن دے بعد مغرب دی نماز سورۃ الطور دی تلاوت شروع کر دیتی ہے پڑھدے کھڑے ہیں میں سندا کھڑا میں تے بدھا کھڑا میں غور کرے نہ کھڑا میں قرآن بھی عربی زبان چاہت میری بھی مادری پدری زبان عربی ہے میں کو کچھ نہ کچھ سمجھ دے اندہ پیا جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے میرا نبی پہنچے حضرت جبیر آپ بیان کریں میں بتا کھڑا میں آیت کیڑی پئی پڑھیں دی آئی ام خلقو من غیر شیر ام هم الخالقون اللہ دی توحید دا ذکر ہے اللہ دی تخلیق دا ذکر ہے اللہ دے خالق ہون دا ذکر ہے وجود باری تعالی دا ذکر ہے کائنات دی تخلیق تے خلقت دا ذکر ہے قادت انت تیرا قلبی قریب ہا کہ میرا دل پھٹ پوے قریب ہا میرا دل پھٹ پوے قریب ہا میرا دل پھٹ پوے میں رومن لگیا اونو نماز کڑی ہونی آئی میں
روندا کھڑا میں جڑے ویلے نماز مکمل ہوئی رحمت للعالمین نے فرمایا اے جبیر کیا مسئلہ ہے قضاء حاجت کرنی ہے یا دیکھنا بھوک لگی ہے یا دیکھنا پانی طلبی بھی آ دیکھنا اچھا دسا جبیر کیا مسئلہ ہے ادے اللہ دے نبی رسیاں کھولو آجا میرا دل آدھے میں تورے نال ملاقات کراں آپ نے فرمایا صحابہ دیر نہ لاؤ جبیر دیاں رسیاں کھول دیو لگدا ایویں جنہیں جبیر دے دل تے قرآن اثر پیا کرنا ہوئے حضرت جبیر دیاں رسیاں کھول دی چنگین حضرت جبیر میں بھجدا ہویا آئے دوئے کو دے تلے چا سچن سی سیر نیوائے سی ادھے اللہ کے نبی نے جڑا کلام کھڑے پڑھ دے آوے کیا میں بھی پڑھ سکتا آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھنا پوسا پہلے چدرا ہٹ چھوڑنے پوسا پہلے قبیلہ قربان کرنا پوسا پہلے بڑے وڈیرے چھوڑنے پوسے نہیں ادھے اللہ کے نبی ہر شے قربان ہے لیکن قرآن چھوڑن دل نہیں آدھا بس ہاتھ بتاؤ جا بیعت کراؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا حضرت جبیر نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے جڑا قرآن تے غور کرے اللہ ایمان دی دولت نصیب کر دے پڑھیا کرو قرآن وڈے چھوٹے ہونڈے ایک میں کو دسا زندگی گزر گئی ایسا قرآن روز عادت بنا میں کو سمجھاؤ میں تو اپنا بھرا بیاں بال بیاں جڑا روز فجر نال گھر دی حویلی اچ بیٹھ کے قرآن پڑھے اما ہی بیٹھی ہوئے پڑھ دی دھی بیٹھی ہوئے پڑھ دی گھر دے سارے بندے قرآن بیٹھے پڑھ دے ہوئے دیکھ یہ قرآن میرے ہاتھ چاہیے میں وضو نال بیٹھا میں ای قرآن دے رب دی قسم چاہ کے آنا جڑی حویلی اچ قرآن پڑھی جے اللہ ہی حویلی اچ جھیڑے نہیں پا سکتا میری گاڑی اچ قرآن پڑھی جے تے اللہ میں کوئی شرمندہ کرے نہیں ہو سکتا میری زبان تے قرآن پڑھی جے اللہ شرمندہ کرے نہیں ہو سکتا میرے نبی سے فرمایا ہا ابو داؤد کی روایت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہا راوی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ان للہ اہلین دنیا دے لوگیں وچوں کچھ لوگ ایویں ہوندن اللہ دے نزدیک جویں ہکو کنبہ تے ہکو ٹبر ہوندے کچھ لوگ اللہ والے ہیں جیویں کنبہ ہکو ہوندے فیملی ہکا ہوندی ہے کچھ لوگ اللہ نال ہکی فیملی والا تعلق رکھ دن صحابہ نے پوچھے اللہ دے نبی وہ کون ہیں آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن و اہل اللہ و خاصا جنہیں لوگ ہیں قرآن ہے جنہیں قرآن پڑھ دن جنہیں قرآن سمجھ دن جنہیں دی محبت قرآن نال ہے وہ ایویں سمجھو اللہ والا ہے وہ ایویں سمجھو ہکو حالی وے میں کو جڑی شے سمجھ آئیے تساں بالیں کو قرآن پڑھاونا شروع کرو آپ ہی قرآن پڑھو روز تلاوت کیتی کرو بھاویں ایک آیت دی بھی توفیق تھیوے روح تازہ تھیوے سی اللہ پریشانیاں دور کر دے سی اللہ سارے بھرامے دا پروگرام قبول فرماوے 5 فروری دا بھی اشتہار لگا کھڑے مرکز بدرین دا سالانہ جلسہ سارے اشتہار بھی پڑھو تے لازمی پہنچو تے 7 مارچ دا پروگرام بھی مرکز توحید دا سالانہ پروگرام وہ بھی یاد رکھو تے باقی جمعے دے اعلان بھی تساں سنیں میرا جمعہ والا انشاءاللہ مرکز فردوس وچ ہوسی سارے احباب علماء نال مراکز نال مدارس نال مساجد نال پروگرام نال محبت کیتی کرو اللہ قبول کرے علماء کرام تشریف گھنن سب دا شکریہ محترم مولانا حافظ عثمان صاحب مولانا عبدالسلام انصاری صاحب زاہد قریشی صاحب حاجی عبدالمتین صاحب قاری محمد حنیف یوسف صاحب اور جتنا بھی باقی ہیں ماشاءاللہ مولانا ثناء اللہ رفیق صاحب قاری خضر ایاز صاحب سارے علماء دی تتوادی سالی اللہ حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور جنہوں نے محنت کی ہے کوشش کی ہے پروگرام واسطے اللہ انہاں دی کوشش قبول کرے بھائی فہد صاحب اور انہاں دی مکمل ٹیم رفقا اللہ انہیں کو جزائے خیر دے وے آج دی یہ کانفرنس پروگرام سننا سناونا اللہ قبول کرے محترم جناب عبداللہ شاہ صاحب مولانا تنویر الحق صاحب اے گدپور تو شاہ جمال تو قافلہ گھن کے ہیں اللہ انہاں کو بھی جزائے خیر دے وے اللہ قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین